فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات، ٹھہرتا نہیں کاروان وجود کہ ہر لحظہ ہے تازہ شان وجود، سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی، فقط ذوق پرواز ہے زندگی، بہت اس نے دیکھے ہیں پست و بلند، سفر اس کو منزل سے بڑھ کر پسند، الجھ کر سلجھنے میں لذت اسے، تڑپنے پھڑکنے میں راحت اسے۔ علامہ اقبال نے ان اشعار میں زندگی کی جس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ الجھ کر سلجھنے میں لذت اسے، یہ تو سچ ہے، لیکن الجھنے سے پہلے ہی آج ہم سب جو ہے یہاں آغاز کا رجسٹریشن کر کے بیٹھے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارا اگلا سیشن بھی اسی ٹاپک سے متعلق ہے، نیویگیٹنگ دا بیلنس asserting رائٹس versus embracing sacrifices in نکاح، جس کے لیے میں مؤدبانہ درخواست کرتی ہوں محترم حسیب بھاٹکر صاحب سے کہ وہ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعاشرہن بالمعروف۔ محترم بہنوں، بزرگوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں ایک ایسے انسٹیٹیوشن کے بارے میں بات کرنی ہے جسے ہم خاندان کہتے ہیں۔ یہ خاندان کوئی ایم این سی نہیں ہے، نہ کوئی کارپوریٹ کا اجتماعی ادارہ ہے جہاں انسان کچھ لینے کے لیے اپنے آپ کو جوائن کرتا ہے، لیکن در حقیقت اسلام جس خاندان کو تصور دیتا ہے وہ وہاں جا کر میں کیا دے سکتا ہوں اس کی تعلیم کرتا ہے۔ اگر یہ بات لڑکے اور لڑکی کے ذہن میں سب سے پہلے بیٹھ گئی کہ میں اس خاندان میں کیا دے سکتی ہوں یا کیا میں میرے آنے والی کو دے سکتا ہوں، تو آپ جانتے ہیں کہ حقوق اور سیکریفائز یہ سب عنوان ہی پیدا نہیں ہوگے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی مقرر نے کہا کہ در حقیقت اسلام جس فرائض کو ادا کرنے کا حکم دیتا ہے اسی میں حقوق کیا ہو جاتے ہیں، ادا ہو جاتے ہیں، اس کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اسی طرح آپ اگر دیکھیں کہ خاندان کی جو بنیاد بار بار آ رہی ہے وہ کیا ہے، دیکھیے اس کی بنیاد محبت ہے۔ یہ خاندان عقل کی بنیادوں پر قائم نہیں ہوتا، مطالبات کی بنیاد پر قائم نہیں ہوتا جیسے کارپوریٹ کلچر ہے، بلکہ یہ کائنات جب محبت اور مودت کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے اور سلیکشن ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ایثار اور قربانی فطری طور پر اس سے کیا ہوتی ہے، شروع ہو جاتی ہے۔ محبت کا دوسرا نام ہی ایثار ہے، محبت تو قربان ہونے کا نام ہوتا ہے۔ آپ اگر غور کریں تو یہ وہ چیز ہے جو ایسی مٹھاس کسی خاندان میں پیدا کرتی ہے کہ اس سے دو قالب ہوتے ہیں، دو جسم ہوتے ہیں لیکن ایک قالب بن جاتے ہیں۔ اس طرح میاں اور بیوی اور خاندان کی آپس کی بائنڈنگز ہوتی ہیں۔ میرے ساتھیوں، جو شادی کی الجبرا ہے، سائنس ہے یا الجبرا ہے، وہ 1+1 کے اصول پر قائم ہوتی ہے، 2-1 کے اصول پر نہیں قائم ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی بات فرمائی ہے کہ مرد اور عورت کا رشتہ یہ بتایا کہ وہ شقیقہ ہیں، یعنی ایک لکڑی جس کو جب آپ کاٹو تو الگ ہو جائے، یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا کرتے ہیں، ایثار، قربانی، مدد، تعاون، اس کے نتیجے میں ایک سالڈ پیلر وجود میں آتا ہے۔ اسی لیے ہمیں جو خاندان میں یاد رکھیے، جو میاں بیوی کے جوڑوں میں جتنی محبت موٹی ہوگی اتنی عیب کی پرتیں پتلی ہوتی ہیں، اور جس میں محبت کی پرتیں پتلی ہوتی ہیں وہ عیوب اور نقائص کیا ہو جاتے ہیں، زیادہ سامنے آ جاتے ہیں۔ پھر انسان میرا یہ حق ہے اور تمہارا یہ فرض ہے، اس ٹون میں کیا کرتا ہے، باتیں کرتا ہے۔ اب اصل موضوع پر آنے سے پہلے ایک بات یاد رکھیے کہ انسان کی سب سے ذہن کی سب سے پست سطح قانونی ہوتی ہے۔ قانونی سطح پر جو ذہن اگر خاندان میں کام کرے تو کبھی وہ ایثار، محبت اور سیکریفائس
نہیں کر سکتا. قانون تو ایک آخری چیز ہے جو آپ کو کوئی فیصلہ کرنے کے لیے کیا کرتی ہے، ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے آج کے اس ٹاپک میں 3 چیزیں آپ کے سامنے شیئر کروں گا. ایک، مذہبی ذہن حقوق اور ایثار کے حوالے سے کیا سوچتا ہے. جب میں مذہبی ذہن کہتا ہوں تو یہ بات سمجھ لیجیے کہ مذہب ایسا نہیں کہتا، بلکہ مذہب سے جو کلچر اور تہذیب ہمارے یہاں پروان چڑھ گئی، اس کے اندر کچھ حقوق اور کچھ ایسی چیزیں آ گئی جس نے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ یہ عین مذہب کا کیا ہے، حکم یا تعلیم ہے. تو سب سے پہلے اس کو ہم لیتے ہیں. اب آپ دیکھیے، ایک تہذیب جو مسلمانوں میں بغداد جب اپنے پورے عروج پر تھا تو ایک فقہ ڈیولپ ہوئی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ عورت جو ہے یہ اس کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ وہ گھر میں کھانا پکائے. اس کو پکا ہوا کھانا دینا شوہر کی ذمہ داری ہے، گھر دینا شوہر کی ذمہ داری ہے. اب آپ سمجھئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو یہ تو کہا ہے کہ وہ ان پر خرچ کرتے ہیں، جو قرآن کی آیت ہے، لیکن خرچ کے اندر پکا ہوا کھانا دینا یہ بات کے ایک کلچرل ڈومیننس کی انٹرپریٹیشن تھی، جس کو لوگوں نے کیا سمجھ لیا، دین کا حصہ سمجھ دیا. حالانکہ آپ دیکھیے، ہمارے لیے اصل مثال تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے، اسوہ اور ان کا گھر ہے. آپ بچپن میں اسکول میں کیا یہ نہیں پڑھتی تھی کہ یہ سیدنا فاطمہ چکی پیسا کرتی تھی، مشکیزیں اٹھاتی تھی تو ان کے کاندھوں پر کیا آتے تھے؟ وہ اپنے باپ کے پاس ایک بار غلام بھی مانگنے کے لیے گئی، لیکن آپ نے کہا یتیموں کو پہلا حق ہے. اسماء بنت ابی بکر کو آپ نے سنا سیرت میں، یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو رہا ہے، یہ بات یاد رکھیے. ان کے شوہر جب تھوڑے مقروض ہوئے زبیر، گھوڑے کو مالش کرنا ویری ٹف جاب جو اسماء بنت ابی بکر کرتی تھی، اور لکڑیاں اٹھا کر گھر کی معاونت میں لے آتی تھی. تو ہمارے یہاں ایک دیندار ذہن کیا بولتا ہے معلوم ہے، میں نے ایک صاحب سے، اس نے ایک محفل میں یہی کہہ دیا کہ یہ بولے جو تم بول رہے ہو یہ اخلاقی ذمہ داری ہے، اس پر فرض نہیں کیا گیا. میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا ایمان اخلاق کے بغیر بھی ہوتا ہے؟ کیا بد اخلاق انسان اللہ کے نزدیک کامیاب ہو سکتا ہے؟ بدخلقی تو وہ وصف ہے جو انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے. تو یہ کیسی ناسمجھی کی بات ہے کہ یہ کہنا کیا ہے، ایک فرض نہیں ہے بلکہ ایک اخلاقی طور پر کرے تو بہتر ہے. تو سب سے پہلا بات یہ سمجھنا چاہیے کہ گھر کے اندر، خاندان کے اندر محبت ایثار سے پیدا ہوتی ہے. یہ بات کہ یہ شوہر اگر کوئی کرائسس میں ہے تو کیا بیوی اس سے یہ کہیں گی کہ نہیں یہ میرے مطالبات پورے کرو، بلکہ وہ تو کیا بنے گی، اس کا دست و بازو بنے گی، جیسا کہ سیدنا فاطمہ بنی، جیسا کہ اسماء بنت ابی بکر بنی. میں ایک بات اس میں لوگوں کو یہ بھی کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فرض نہیں ہے ان پر پکا ہوا کھانا دینا چاہیے، تو کیا نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت علی ایکسپلائٹیشن کر رہے تھے سیدنا فاطمہ کا، اور آپ خاموش رہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین صاف صاف وہی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. ہم نے قانون اور فقہ کو کیا کر دیا، دین کے ساتھ ایسا مرج کر دیا کہ یہ سمجھنے لگا کہ یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، جس سے خاندان میں نے دیکھا ہے طلاق کے دہانوں پر پہنچ گئے، شوہر کو مجبوراً اپنے گھر سے علیحدہ ہونا پڑا. بہت سارے مسائل اس سے ڈیولپ ہوئے. اس لیے یہ بات کہتے ہوئے ہمیں بہت محتاط ہونا چاہیے. پھر دوسری بات، ساس سسر کا مسئلہ. دیکھیے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ساس سسر کی خدمت کرنا بہو کی ذمہ داری نہیں ہے، اب مجھے ایک بات بتائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ شوہر کے ماں باپ مثل ماں باپ کے ہیں. اب دیکھیے، وراثت کو چھوڑ کر مثل کا لفظ آپ دیکھیے کہ کیا میرے ماں باپ بیمار ہو گئے تو ایک لڑکی اپنے ماں باپ کو بلکتا اور ویسے ہی چھوڑ کے چلی جائے گی؟ پھر دوسری حدیث دیکھیے جو رائی کی ہم پڑھتے ہیں، اس میں مفتی صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ دیکھو اس حدیث میں کیا ہے کہ شوہر کے پیچھے عورت اس کے اہل خانہ کی کیا ہے، رعیت ہے.
تو وہاں اگر اس کا ساس یا سسر بیمار ہے تو وہ یہ کہیں گے یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، نوکر لے کر آؤ. تو دیکھیے یہ بات سمجھیے، ایمان تو دور کی بات، میں ایسی لڑکی کو انسان نہیں سمجھتا، اس لیے کہ خوشی اور غم یہ انسان کے بنیادی احساسات ہیں. ایک عام آدمی بھی رستے میں اگر بزرگ بیمار پڑا ہے اور میرا دل غمگین نہ ہو تو میں انسان نہیں ہوں. تو ایک گھر میں کیا میں ساس سسر کے ساتھ یہ رویہ اپناؤں گا؟ تو یہ ایک تو مذہبی ذہن ہے جہاں حقوق کا مطالبہ ہے، فرائض کے ٹون میں بات ہوتی ہے، حالانکہ یہاں پر ایثار، قربانی اور اپنے سے اٹھ کر جب انسان یہ خدمت انجام دیتا ہے تو آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں؟ شوہر کے دل میں بھی بیوی کی عظمت، محبت پروان چڑھتی ہے کہ یہ میرے ماں باپ کا اتنا خیال رکھتی ہے جیسا کہ میں اپنے ماں باپ کا نہیں رکھ سکتا. یہ اصل میاں بیوی کی کیا ہوتی ہے؟ بائنڈنگز ہوتی ہے کہ اس کا شوہر، اس کا باپ، اس کی ماں، کیا اس کے باپ اور اس کی ماں بھی میرا ماں باپ ہے، اور لڑکی کے ماں باپ بھی کس کے ماں باپ ہے؟ لڑکے کے ہیں، وہ بھی اس کو یہ تیستے. تو یہ پہلا مذہبی ذہن ہے، اس کو حقوق اور ایثار کے حوالے سے سمجھنا چاہیے. دوسری بات، جو جدید ذہن پیدا ہوا، اب جدید ذہن میں کیا ہوا؟ تصور آزادی، دوسرا جینڈر ایکویلٹی. اب اس نے کیا مسائل پیدا کر دیے؟ نکاح کے انتخاب سے لے لو کہ لڑکی مہر، یہاں بیٹھے ہوئے جو ماں باپ ہے، مہر کی رقم کتنے لوگ ہیں جو اپنی بچی سے پوچھتے ہیں؟ ذرا وہ یہ ہاتھ اٹھاؤ جس نے لڑکی سے پوچھا ہو تمہارا مہر کیا رکھنا چاہیے. وہ باپ سمجھتا ہے کہ مجھے طے کرنا ہے، حالانکہ وہ حق کس کا ہے؟ لڑکی کا ہے، یہ حق اسے دو. دوسری بات، چوائس. اب چوائس میں یہ بھی لڑکی کا حق ہے، لیکن اس میں افراط و تفریط ہو گئی ہے. دیکھیے جب لڑکے کی چوائس کی بات آئے گی تو کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ لڑکی کے بغیر آپ نے شادی کی، ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ آپ نے اس نکاح کو کیا کر دیا تھا؟ فسخ کر دیا تھا. لیکن بعد میں اس لڑکی نے یہ کہا کہ نہیں، میں یہ بتانا چاہتی تھی کہ یہ عورت کا کیا ہے؟ حق ہے. تو آپ دیکھیے لڑکیوں کو بھی لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ بزرگ والدین کے جو تجربات ہیں وہ ایک نوجوان لڑکی کے نہیں ہو سکتے. بہت سارے آسپیکٹ لڑکی کی چوائس میں لڑکی مس کر سکتی ہے. تو یہ دونوں کے کمبینیشن سے فیصلہ کیجئے. یہاں ایثار کیا ہے کہ اگر میری کوئی رائے ایسی ہے جو والدین کی رائے زیادہ فوقیت رکھتی ہے تو میں اپنی رائے کی کیا دوں گی؟ قربانی دوں گی، اور اپنی والدین کی رائے کو ترجیح دوں گی، کیونکہ ان کو زندگی کے کیا ہیں؟ تجربات حاصل ہیں. اس عمر میں انسان صحیح فیصلے نہیں کر پاتا. تو ایک تو یہ پہلو سمجھنا چاہیے. دوسری بات آپ دیکھیے، ایکویلٹی کی جب جینڈر کی بات کرتے ہیں تو ایک مسئلہ کیا پیدا ہو گیا کہ بھائی میرے کو بھی ویسی رائٹ ہے جو شوہر کو ہے، تو میں شوہر کے آگے کیوں سرنڈر ہوں؟ یہ سوال آتا ہے. حالانکہ اگر ہم نکاح کو اللہ تعالیٰ کی مرضی سمجھ کر کیا کر رہے ہیں؟ ایکسپٹ کر رہے ہیں، تو اللہ نے یہ فرمایا کہ تم کو کوئی بھی انسٹیٹیوشن کا ایک سربراہ ہوگا، تو کہا یہ سربراہ ہے تو مرد ہو سکتی ہے یا کون ہو سکتا ہے؟ عورت خاندان میں. تو اللہ نے وہ فیصلہ کیا کہ وہ مرد ہے. کیوں؟ کہ وہ تم پر کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. تو اب لڑکیاں یہ سوال کرتی ہے جدید ذہن کی کہ ہم بھی تو کارپوریٹ میں کبھی کبھی اس سے زیادہ پیسہ کماتے ہیں، تو ہم کیوں شوہر کی مانیں؟ تو مجھے ایک بات میں اپنی بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب وہ کارپوریٹ میں بھی کام کرتی ہیں تو کیا وہ اپنے باس کے آگے سرنڈر نہیں ہوتی ہے؟ کس کے لیے سرنڈر ہوتی ہیں؟ پیسے کے لیے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ جو بھی کام کرتا ہے. تو آخر وہ خاندان کے انسٹیٹیوشن میں اپنے شوہر کے آگے کیوں سرنڈر نہیں ہونا چاہتی؟ جو کہ اللہ کا فیصلہ ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر یا تمہارے لیے جنت ہے یا جہنم ہے، دو میں سے ایک چیز تم حاصل کر لو گی اس سے. یہ آزمائش ہے. انسان کو اپنی ایگو کی، اپنی رائے کی کیا کرنی پڑتی ہے؟ سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. ہاں، میل ڈومیننٹ کی بھی سربراہی کی ایسی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ عورتوں کو مشاورت میں نہ شامل کرے. یہ دوسری انتہا ہے.
جس میں عورت کو مشورے کے لائق ہی نہیں سمجھا جاتا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے معاملات میں خواتین کو کیا رکھتے تھے؟ مشورے میں شامل رکھتے تھے. یہ پہلو کو بھی سمجھنا چاہیے. پھر ایک اور اہم مسئلہ جو پیدا ہوتا ہے پرائیویسی کا. آپ دیکھیے کہ یہ حق سمجھا گیا، لڑکی یہ سمجھتی ہے لڑکا بھی، کہ میرا موبائل فون ہے تو اس کے اندر دیکھنے کا شوہر کو حق حاصل نہیں ہے جب تک کہ وہ مجھ سے پوچھے نہیں. اس لیے کہ یہ میری پرائیویسی ہے، اس کو کیوں جاننا چاہتا ہے؟ اور شوہر بھی یہی کرتا ہے. ابھی آپ نے مفتی صاحب سے وہ آیت سنی کہ عورت اور مرد دونوں کے کیا ایک دوسرے کے لباس ہیں. ہمارے یہاں رشتہ اعتماد پہ قائم ہوتا ہے، ویسٹ نے رشتہ شک کی بنیاد پر قائم کیا ہے. تو جہاں اعتماد ہوتا ہے وہاں شوہر اور بیوی میں کوئی سیکریسی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے تم دیکھو میں تمہارا دیکھوں، کوئی نہیں. لیکن وہاں تجسس اور ٹو شک والے کرتے ہیں. آپس میں اعتماد والے تو اپنی کتاب کو کیا رکھتے ہیں؟ کھلا رکھتے ہیں. تو یہ جو پرائیویسی کے بھی بعض دفعہ میں نے دیکھا کہ یہ جو تصورات آ گئے جس نے میاں اور بیوی کے درمیان شک کی بنیادوں کو کیا کرتا ہے؟ جنم دیتا ہے. آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی؟ آپ کھڑے ہیں، رات کا وقت ہے، اپنی بیوی سے بات کر رہے ہیں، ایک صحابی گزرے، کہا سنو یہ میری بیوی ہے. کہا اللہ کے رسول آپ کے بارے میں ہم کیسے ایسا سوچ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ انسان کے خون میں شیطان کیا ہوتا ہے؟ دوڑتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی ایسا شک کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی آپ نے اس کو کیا کیا؟ اور کہا کہ شک کی شبہے کی جگہوں سے اپنے آپ کو کیا کرو، تم بچائے رکھو. یہ دوسری بات ہے جو میں نے جدید ذہن کے حوالے سے جو آپ کے سامنے پرائیویسی کے اس پہ رکھی ہے. پھر اس کے بعد ایک مسئلہ جو تیسرا ہے وہ پلیجر کا ہے. اب دیکھیے کہ پہلے کے دور میں اور آج کے دور میں یہ فرق ہو گیا ہے کہ بیوی کا یہ حق ہے اس لیے کہ انسان کا ایک وجود ایستھیٹک بینگ ہے، اور جب انسان ایستھیٹک ہے تو اس کو پلیجر بھی ضروری ہے. خشک مذہبی ذہن تفریحات کو، پلیجر کو کیا سمجھتا ہے؟ کہ یہ دنیا داری کا سا کام ہے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ آپ نے دوڑ کا سنا. حالانکہ میں ایک بات کہوں کہ 53 سال کی عمر میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور پر کیا ہوئے ہیں؟ چڑھے ہیں. غار ثور دیکھا ہے نا لوگوں نے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ 10 سال کی بچی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہار سکتے تھے؟ نہیں. بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ میل ہے نا ڈومیننٹ رہتا ہے، جیتتا ہے. کبھی اپنی بیویوں کو بھی جیت جانے دیجیے، یہ بھی تو آپ ذہن بنائیے، وہ بھی خوش ہو جاتی ہے. اسی طرح پلیجر کے کتنے مواقع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فراہم کیے. لیکن آپ دیکھیے ہو کیا گیا ہے آج کہ جب آپ بیوی ہے وہ شوہر کے لیے پلیجر کا ذریعہ نہیں بنتی. بیوی گھر میں جو کچن کا ڈریس ہوتا ہے ایپرن وہ لگا کے گھر میں جب شوہر آتا ہے اس کا کیا کرتی ہے؟ ویلکم کرتی ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کا ویلکم مسکرا کر کیا کرو؟ اچھے انداز میں کرو. اب جب شوہر کارپوریٹ ورلڈ میں جاتا ہے تو وہاں تو لڑکی اس کو کیسی دکھتی ہے؟ سجی ہوئی. تو اپنی بیوی پھیکی معلوم ہوتی ہے. تو بیوی کے شوہر کے اخلاق کی حفاظت بھی کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ بیوی کی ہوتی ہے. تو وہ بھی اچھے لباس کے ساتھ اپنے شوہر کا کیا کرے؟ استقبال کرے، ویلکم کرے. ورنہ وہ کچن کے لباس میں آتی ہے اور بیوی شوہر کو پھیکی معلوم ہوتی ہے. اسی لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو جب پلیجر نہیں دیتے تو جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ پھر ہمارے پاس اس وقت کارپوریٹ ورلڈ ہے جو ایک ایسی سوسائٹی جس نے بنا دی، اس نے یہ کیا ہے کہ پلیجر کے نئے مواقع مائنڈ ہیکنگ کے ذریعے
سائبر الگوریدم کے ذریعے آپ کو انسٹاگرام اور فیس بک پہ پہنچاتی ہے. اب ایک کمرے میں میاں بیوی ہے تو ایک کروٹ پر بیوی اپنے موبائل کو لیے بیٹھی ہے اور دوسری کروٹ پر شوہر. تو اب پلیجر ان کو کون دے رہا ہے؟ ٹائم جو ہے میاں اور بیوی کے درمیان جس میں وہ ایک دوسروں کو مسکرائے. میں اس مسکرانے پر ایک روایت آپ کو بتاؤں. دیکھیے کتنی اہم روایت اللہ کے رسول نے فرمائی. کہا کہ جب شوہر بیوی کو دیکھ کے مسکراتا ہے اور بیوی شوہر کو دیکھ کے مسکراتی ہے، اس کے آگے کے الفاظ کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ ان دونوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے. اندازہ کیجئے کہ یہ خاندان میں میاں بیوی کے رشتوں میں یہ پلیجر کتنا امپورٹنٹ ہے. اسی لیے عرب کی سرزمین پہ آبشار بہت کم ہوتے تھے، فالس. ہمارے یہاں تو مل جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کا انتظام کر کے اپنے گھر والوں کو اتنی اونچی جگہ لے جاتے تھے. ہم کتنا ٹائم اپنے دوستوں کو ہم ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، فیس بک پہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. کیا کبھی میاں بیوی کو یا بیوی میاں کو اس طریقے سے پلیجر کے لیے گھر میں ماحول ہم نے فراہم کیا؟ یہ ہمارے کو سمجھنا چاہیے. جس کی وجہ سے ہو کیا جاتا ہے کہ پھر دونوں کے مطلب ڈائریکشنز چینج ہو جاتے ہیں. یہاں ہم کو اپنی پسند کا ایثار کرنا پڑے گا بیوی کے لیے، اور بیوی کو اپنی چوائس کا ایثار کرنا پڑے گا کس کے لیے؟ شوہر کے لیے. میں ایک بار وہ حدیث بار بار پڑھتا تھا تو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ سیدنا عائشہ فرماتی ہیں کہ میری قضا روزے جو ہوتے تھے وہ میں زیادہ کر کے شعبان میں ادا کرتی تھی. اب ایک روایت میری نظر سے گزری، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیت کی وجہ سے اپنے روزوں کو کب قضا کرتی تھی؟ شعبان میں. کیونکہ آپ بھی کثرت سے شعبان میں کیا رکھتے تھے؟ روزے رکھتے تھے. اس روایت سے آپ اندازہ کیجئے کہ عورت اپنے وقت کے لیے کتنا ٹائم اسپینڈ کر رہی ہے. تو یہ جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے پلیجر کے لیے آپ سمجھیے کہ لینگویج آف لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. لیکن یہ لینگویج آف لو ہمارے اندر غائب سی ہو گئی ہے. آپ دیکھیے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ جب گھر میں داخل ہوتے تو مسواک کرتے ہوئے داخل ہوتے. اب مسواک سے کیا سمجھتے ہیں معلوم لوگ؟ کہ بھائی مسواک کر رہے تھے. پھر آپ فرماتی ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بوس و کنار کرتے. یہ میری ماں نے فرمایا ہے جو سب سے زیادہ حیادار ہے. ہم لوگوں کے لیے فرمایا ہے کہ شوہر گھر میں اس ماحول کو کیا کرے؟ پیدا کرے. یہ کوئی میں آپ کو رومانس نہیں سکھا رہا ہوں، یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. اور وہ مسواک اس لیے کرتے تھے کہ منہ کی اسمیلنگ سے میری بیوی کو یہ اس کا حق ہے کہ اس کو تکلیف نہ ہو. یہ خیال صنف نازک کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے. اور آپ یہ دیکھیے کہ آپ پیار سے انہیں حمیرہ پکارتے تھے. حمیرہ کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ پنکی. پیار سے ہم پنکی بولتے ہیں نا. سرخ اور سفید کو کیا بولتے ہیں؟ تو یہ کچھ لو کے ورڈز، یہ لینگویج آف لو کیا ہم اپنے گھر میں یوز کرتے ہیں؟ یہ اس کا حق ہے بیوی کا جو دینا چاہیے. اس کا سینٹر پوائنٹ کیا ہے؟ شوہر ہے، اگر وہ ہاؤس وائف ہے. ابھی ساس سسر کے ضمن میں ہماری بہن ایک بات کر رہی تھی. دیکھیے ماں کا سینٹر پوائنٹ کیا ہوتا ہے؟ بچہ ہوتا ہے. جب شادی ہو جاتی ہے تو چائے نیچرلی کس سے مانگتا ہے؟ بیوی سے. اب ماں کو کیا لگتا ہے کہ یہ میری رائیول ہے. کون؟ بیوی. تو اس میں شوہر کی غلطی ہے کہ بیوی کی غلطی ہے؟ شوہر کا کام یہ ہے کہ وہ ماں کے ساتھ بیٹھے اور بیوی کو کہے کہ لاؤ چائے اور دونوں مل کے پیے. دیکھیے کیسے خوشگواری پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ جو کہاں کس کا حق کیا ہے، یہ مطالبے کی بجائے انسان محبت کو جب بنیاد بناتا ہے، ایثار کو جب بنیاد بناتا ہے، اپنی طرف دینے کو بنیاد بناتا ہے، تو گھر کیا بن جاتا ہے؟ خوشگوار. میں ایک آخری بات ٹچ کرتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا کہ دیکھیے ایک بڑا حق عورت کا جنسی حق بھی ہے. اس کو عام طور پر اگنور کیا گیا. ایک ٹائم میں ہمارے یہاں ایجوکیشن میں بلوغت کا ایک چیپٹر ہوتا تھا جس میں سکھایا جاتا تھا. لیکن آج
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات، اور خاص طور پر ہماری ماؤں نے، جن سے زیادہ میں اور آپ باحیا نہیں ہو سکتے، انہوں نے ہمیں وہ تعلیم دی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو سوسائٹی پاکیزہ رہے اس حق کو ادا کرنے سے، اور دوسری وجہ کیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا حق برابر ادا کر سکے، کیونکہ دونوں کی سائیکولوجی، آپ نے سنا مرد اور عورت کی کیا ہے، الگ ہے۔ دیکھیے آپ، مرد کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی جنس کی تسکین کے لیے فوراً اپنی اس کی تکمیل کر لیتا ہے، قطع نظر اس سے کہ عورت کی پوری ضرورت اس سے پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ یہ لاکھوں درود و سلام و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ حیادار ہے لیکن حق بات کہنے سے اللہ نہیں شرماتا۔ کہا جب بیویوں کے پاس جاؤ تو قاصد بھیجا کرو۔ تو ہماری ماں سے پوچھا گیا، میسنجر قاصد یعنی قاصد کسے کہتے ہیں؟ تو کہا قاصد یہ کہ پہلے اشاروں میں اس کا پیغام دیا کرو، بوس و کنار کیا کرو، گھر سے نکلتے وقت صبح اس کو اس کی طرف وہ دیا کرو۔ عرب شاعر نے یہ کہا کہ میاں بیوی کے اتنے لطیف اشارے ہوتے ہیں کہ فرشتوں کو بھی ان کی خبر نہ لگے۔ یہ جو ہمارے نبی نے، ہمارے پیغمبر نے ہمیں سکھایا ہے، اور یہ نہ کرنے کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کے حق کو کیا کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کچن میں ہو اور شوہر تمہیں بلائے تو اس کی حاجت کو کیا کرو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوسائٹی کیا ہونی چاہیے، پاک ہونا چاہیے۔ لیکن وہیں شوہر کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیوی بیمار ہے، وہ ایک کوئی ایسی تمہاری بیوی نہیں ہے کہ جو تم باہر اس کے ساتھ بیوپار کرنے جیسا رویہ اپناؤ۔ اس کی بیماری ہے، اس کی تکلیف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مصروفیت کا لحاظ رکھ کر اس کو تم اپنے پاس بلاؤ۔ تو یہ جو تعلیمات دی گئی ہے، جس میں ہمیں حقوق سے اٹھ کر کس طرح زندگی گزارنا چاہیے وہ بتایا ہے۔ لیکن ایک آخری بات میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے اس کے بعد بھی یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ یہاں ایسا ہوتا ہے کہ بہت بار سیم میچنگ نہیں ملتی۔ میں آخری اسپیچ میں بتاؤں گا کہ وہ میچنگ کیسے بنانی پڑتی ہے، گلزار کیسے بنانا پڑتا ہے۔ لیکن اگر نہیں سیم میچنگ ہے تو بھی ایثار کیسا کرنا چاہیے، وہ میں وہ حدیث سے بتا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ اس لیے کہ آپ کے ساتھ اولاد ہے، میاں اور بیوی جب جڑتے ہیں تو ماں باپ ہوتے ہوئے بھی بچے یتیم ہو جاتے ہیں اگر وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کا کیا چھوڑتے ہیں، ساتھ چھوڑتے ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی خاوند کے اندر کوئی کمزوری تمہیں نظر آئے اور بیوی اصلاح کی کوشش کرے مگر نہیں ہو رہی، پھر بھی وہ کیا کرتی ہے، ایثار کرتی ہے اور صبر کرتی ہے، تو دیکھیے کیا فرمایا کہ اللہ اس کو فرعون کی بیوی آسیہ کی طرح اجر عطا فرمائے گا۔ کیا بڑی بات ہے، اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ اور وہ ذکر کیسا ہے کہ اللہ مجھے جنت میں اپنے قریب ایک گھر عطا فرما، وہ مقام عطا کرے گا اس عورت کو، اس ایثار کی وجہ سے، اس صبر کی وجہ سے۔ اور شوہر کو کہا کہ اگر کوئی وجہ سے بیوی میں کوئی کمی ہے، وہ اگر صبر کرتا ہے، ایثار کرتا ہے، تو ایوب علیہ السلام کے جیسا اللہ اسے کیا عطا فرمائیں گے، اجر عطا فرمائیں گے۔ اور قرآن میں آیت ہے کہ اگر ایک کمزوری تم دیکھو تو دوسری خوبیاں بھی اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے۔ یہ وہ پہلو ہے جو اگر خاندان کے اندر آ جائے تو یہ خاندان وہ خاندان بن جاتا ہے جو اس دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ اس خاندان کو کیا کر دے گا، ساتھ میں ملا دے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔